قصہ ہے 1955 کا، جب خاص طور پر ملکہ ترنم نور جہاں کو اس سرکاری امدادی شو میں مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی حامی بھری تھی، اور اس وقت وہ سٹیج کے عقب میں تھیں، جہاں پرفارمنس سے پہلے انہوں نے سازندوں اور منتظمین کو وہ فہرست تھما دی تھی جن میں ان کے آج کے گائے جانے والے گیت شامل تھے، جس کے ایک کلام پر منتظمین کو اعتراض تھا اور اسی پر بھونچال آیا ہوا تھا۔ کلام تھا مجھ سے پہلی سی محبت، اور شاعر تھے فیض احمد فیض، جو ان دنوں اسیری میں تھے۔ منتظمین کو خوف تھا کہ حکومتی عتاب کا شکار فیض احمد فیض کی نظم سن کر سرکاری عہدیدار کا پارا ہائی نہ ہو جائے، اور اسی خدشے کے پیش نظر وہ ملکہ ترنم نور جہاں سے التجائیں کر رہے تھے کہ وہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور کلام پیش کریں۔ پس پردہ سٹیج پر ایک دم ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ منتظمین ہکا بکا تھے۔ ادھر ملکہ ترنم نور جہاں نے حکومت کے اس امدادی شو میں گانے سے بھی انکار کر دینے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کا موقف تھا کہ انہوں نے نظم کی دھن بڑی مشکل اور کئی دنوں کی محنت کے بعد ترتیب دی ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کلام کے لیے دستبردار ہو جائیں۔ ملکہ ترنم نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر گائیں گی تو یہی، ورنہ ان کی گاڑی تیار ہے گھر واپس جانے کے لیے۔ منتظمین کے تو سمجھیں جیسے ہاتھ پیر ہی پھول گئے، منانے سمجھانے کی کوشش میں لگ گئے۔ تقریب میں اعلیٰ سرکاری افسران اور عہدیدار شریک تھے، جو ملکہ ترنم نور جہاں کی نغمہ سرائی کا بے چینی سے اپنی نشستوں پر پہلو بدل بدل کر انتظار کر رہے تھے۔ ادھر منتظمین کے چہروں پر 12 بجنے لگے تھے اور ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ انہیں خدشہ تھا کہ جو ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا، اگر اس پر عمل کر دیا تو ان کی کتنی بڑی سبکی ہو جائے گی۔ امدادی شو کے لیے وہ ہزاروں روپے کی مالیت کے ٹکٹس فروخت کر چکے تھے، جبکہ ملکہ ترنم نور جہاں نے کار خیر سمجھتے ہوئے اس میں بلا معاوضہ شرکت کی تھی، اور خدشہ یہ تھا کہ اگر ملکہ ترنم نور جہاں چلی گئیں تو عوام کو کیسے سنبھالا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں حالات اور صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر سینئر حکومتی ذمہ داروں نے مداخلت کرتے ہوئے نور جہاں کے سامنے ہتھیار ڈال ہی دیے۔ اب گلوکارہ نے مائک سنبھالا اور گلوکاری کے پھول کھلانے شروع کیے، اور جب انہوں نے فیض احمد فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت کی نغمہ سرائی کی تو ہال میں موجود ہر مہمان جیسے جھومنے لگا۔ نشستوں سے کھڑے ہو کر ملکہ ترنم نور جہاں کو داد دی گئی۔ تالیوں کا شور تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور پھر یہ کلام تو جیسے ہر محفل میں ملکہ ترنم نور جہاں سے خاص فرمائش پر سنا جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد فیض صاحب کو بھی جیل سے رہائی مل گئی۔ ایک رات ملکہ ترنم نور جہاں جب نیند کی وادی میں جانے ہی والی تھی کہ انہیں بتایا گیا کہ کوئی مہمان ان سے ملنے آیا ہے۔ ملکہ ترنم نے اونگتی آنکھوں سے گھڑی کی جانب دیکھا تو وہ 2 بجا رہی تھی۔ ملاقاتی کا جب انہیں بتایا گیا کہ وہ کوئی اور نہیں فیض احمد فیض ہیں تو بنا جوتی اور سر پہ دوپٹے کے ساتھ وہ خوابگاہ سے کم و بیش بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم تک جا پہنچی، جہاں فیض احمد فیض ان کے منتظر تھے، جنہوں نے اپنے آنے کی وجہ یہ بیان کی کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے ان کی نظم کو بہترین انداز میں گا کر جیسے الفاظ اور جذبات کے ساتھ انصاف کر دیا، جس پر وہ ان کے شکر گزار ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کی اس ہمت کی بھی داد دی جو انہوں نے اس کلام کو گانے کے لیے ہر قسم کے دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فیض صاحب کا کہنا تھا کہ نور جہاں نے واقعی اس کلام کو گانے کے لیے جس طرح مقابلہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ در حقیقت یہ فیض احمد فیض اور ملکہ ترنم نور جہاں کی پہلی بالمشافہ ملاقات تھی، جس کے بعد گلوکارہ نے عظیم شاعر کا اور بھی کلام گنگنایا۔ نور جہاں کا کہنا تھا کہ فیض صاحب نے مجھ سے پہلی سی محبت کو ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا، جبھی وہ مشاعروں میں بھی اس نظم کو نہیں پڑھتے تھے، اور جب بھی کسی محفل میں فیض احمد فیض کو اپنی نظم مجھ سے پہلی سی محبت پڑھنے کی فرمائش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یہ نظم اب نور جہاں کی ہے اور آپ انہی سے سنیے۔ 1962 میں اس کلام کو فلم قیدی میں نور جہاں نے پھر پیش کیا، جسے شمیم آرا پر فلمایا گیا۔ یوں تو بعد میں کئی اور گلوکاروں نے اس کلام کو گایا،
لیکن آج بھی فیض کی یہ نظم نور جہاں کی آواز میں بہترین شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔